مارچ 2024 آج ہم الحمدللہ یہاں پہ موجود ہیں مرکزی جامع مسجد خانسامہ کے اندر درس قرآن و سنت نماز ظہر کے بعد جو ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے وسیلہ اختیار کرنا، وسیلہ کی شرعی حیثیت۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پر بھی آج کل سوشل میڈیا پر خاص طور پر یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو وسیلہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیلم کے چھوٹے مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی وسیلہ، ہم وسیلے کے جواز کے قائل نہیں ہیں، وسیلہ خلاف سنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ حیرت یہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ وسیلہ اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے اس کا، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس کا حکم ہے۔ اب وسیلہ دو قسم کا ہوتا ہے، توسل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے توسل بالاعمال اور دوسرا ہے توسل بالذوات۔ توسل بالاعمال کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ بھئی اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بخاری مسلم میں متفقن علیہ حدیث شریف جو مشہور ہے، جس میں ایک 3 لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے غار کے اندر جو پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان عمل کی وجہ سے وہ غار کا پتھر جو تھا ان کے اعمال کی برکت سے کیا ہوا تھا، ہٹا دیا تھا۔ تو یہ اتفاقی چیز ہے کہ اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہاں سے اس بات کا بھی رد ہو گیا کہ کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی وسیلہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ڈائریکٹ سنتی ہے تو وسیلے کی حاجت کوئی نہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر یہی اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، اسے وسیلہ کی ضرورت کوئی نہیں، بہت زیادہ قریب ہے، تو پھر تو یہ کہا جائے گا بھی عبادت کی بھی کوئی ضرورت نہیں، عبادات کی، اعمال کی بھی ضرورت کوئی نہیں، کہ وہ تو ویسے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور یہاں جو قرب کا معنی ہے وہ تو ایمان کے بغیر بھی ہے، یہاں تو ایمان کی بھی شرط نہیں لگائی گئی، بس مطلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہماری آپ کی تمہاری جان، رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قریب ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے خود اس نے کچھ راستے بتائے ہیں، اور اس نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے ذرائع اختیار کرو۔ یعنی اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ۔ وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ ذریعہ، یعنی کسی کا قرب تلاش کرنا، کسی کی قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو ایسا ذریعہ تلاش کرنا جس سے وہ بندہ کیا ہو جائے، قریب ہو جائے۔ تو وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے ذریعے یا شخصیات کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے کیا کر دے، قریب کر دے، اچھے اعمال کے ذریعے کر دے اور اپنے نیک بندوں کے ذریعے قریب کر دے۔ تو اس حوالے سے بھی جو توسل بالاعمال ہے اس پر بھی اتفاق ہے، اور توسل بالذوات پر بھی اتفاق ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی زندہ بندے کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، وصال یافتہ بزرگوں کا وسیلہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے بھی بخاری شریف کی جو اندر حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب کان اذا قاحط استسقا بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے وسیلے سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کی دعا مانگی، اور یہ دعا کی کہ الفاظ یہ تھے فقال اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، یا اللہ ہم تجھ سے پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اور اب ہم کرتے ہیں ہم انا نتوسل الیک بعم نبینا، اور اب ہم تجھ سے تیری بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے چچا کے وسیلے سے کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اب اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وصال یافتہ بزرگوں سے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہوتا تو پھر حضور علیہ السلام کے چچا کا توسل کیوں پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور کا وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ وہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، سورہ نساء آیت نمبر 64 کے اندر کہ یا
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر، نبی علیہ السلام کی برگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور رسول بھی ان سے کیا کریں، ان کے لیے بخشش طلب کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور ضرور وہ پا لیں گے، توبہ کرنے والا، قبول کرنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی۔ یعنی لازماً اللہ کی طرف سے کرم ہوگا، اللہ کریم بھی ہوگا، اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہوگا جب وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر قادر ہے کہ وہ بغیر کسی وسیلے کے، بندہ مسجد میں بیٹھ کے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ نہیں؟ گھر میں بیٹھ کے بندہ کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، لیکن وہ حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ کیا کرو، مجھ سے معافی مانگو، اور پھر رسول بھی تمہاری سفارش کر دیں تو پھر ہم تمہارے لیے کیا کر دیں گے، کرم کے دریا بہا دیں گے۔ حضور علیہ السلام کے وسیلے، اسی وجہ سے یہ جو تفسیر ابن کثیر ہے جو سعودیہ سے چھپی ہے، اور وہ میرے پاس موجود ہے، وقف للہ تعالیٰ، اس کو انہوں نے بغیر کسی اس طرح تقسیم کروایا تھا فہد نے، ملک فہد جو تھا اس میں یہ اس آیت کے تحت یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تابعی ہے بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ میں، ان کا نام یعنی اتبی ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا حضور علیہ السلام کے مزار کے پاس، تو اتنے میں ایک اعرابی آیا، اس نے آ کے یہی آیت پڑھی اور حضور کی کچھ نعت پیش کی، حضور کے کچھ اوصاف بیان کیے اور حضور کی قبر مبارک کی تعریف کی، اور اس کے بعد پھر اس نے یہی عرض کیا کہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کا حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو وہ اتبی کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے، اور جب وہ دیہاتی چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی، اور خواب میں سرکار تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کو جا کے خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیری بخشش فرما دی ہے۔ تو اب یہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کا توسل پیش کیا ہے، اور اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل گواہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ بارش نہیں ہو رہی تو انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کا جو حجرہ مبارک کا جو روضہ ہے اس پر جو چھت ہے اس کو فرمایا کہ اس کو کچھ ننگا کر دو چھت کو، تاکہ آسمان اور حضور کی قبر مبارک کے درمیان کوئی حائل نہ رہے۔ اس طرح بھی کیا گیا۔ اسی طرح حضرت بلال بن حارث المزنی جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ قحط پڑ گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جائے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش کو کیا کیا، نازل فرمایا۔ تو اب یہاں پہ جو میں آج حدیث شریف پیش کرنے لگا ہوں صحاح ستہ شریف سے، یہ جو حدیث شریف ہے یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ ابن ماجہ کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ، اور اس کے مؤلف ہے محمد بن یزید، ٹھیک ہے جی، کیا نام ہے ان کا؟ محمد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی کتاب کا حدیث نمبر ہے 1385، حدیث کا نمبر کیا ہے جی؟ 1385، اور اس کے راوی ہیں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو اللہ لی ان یعافینی۔ ایک بندہ جس کی آنکھیں خراب تھیں وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ تو فقال ان شئت اخرت لك وهو خیر وان شئت دعوت فقال ادعو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں دعا نہ کروں، مؤخر کر دوں، اور یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، یعنی اس میں تجھے اجر زیادہ ملے گا۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے۔ فامرہ ان یتوضا فیحسن وضوءہ ویصلی رکعتین ویدعو بہذا الدعاء۔ حضور علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ وہ کیا کرے، اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اس کے بعد پھر ان الفاظ سے دعا کرے۔ اب یہ توجہ طلب بات ہے، اس نے فیصلہ کر دینا ہے کہ یہ حدیث شریف، کیونکہ پوری سنن ابن ماجہ میں ابن ماجہ نے کسی حدیث پر حکم نہیں لگایا ظاہری طور پر، ورنہ ان کا حکم نہ لگانا ہی اس کی صحت کی دلیل ہے۔ اس حدیث شریف پر انہوں نے کہا ھذا حدیث، فقال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، یعنی یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ جب ابن ماجہ محمد بن یزید خود کہہ دیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟
صحیح ہے تو اب بعد میں آنے والے کسی نو مولود محقق کی تحقیق کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ محدث خود اپنی سند سے نقل کر رہا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں اب یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کریم علیہ السلام نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ان کے ذریعے میں ان کا وسیلے سے کیا کرتا ہوں، میں تیری توجہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کیا ہے جی، اگلے لفظ ہے یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، حضور کیا دعا میں یہ لفظ اپنے صحابی کو تعلیم فرما رہے ہیں دعا کے اندر، لہذا دعا کے اندر یا محمد یا رسول اللہ کے الفاظ استعمال کرنا، اور جیسا کہ ہماری مسجد میں شجرہ قادریہ کے طور پر جو دعا مانگی جاتی ہے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے، تو یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے جی، ہم نے حدیث شریف سے سیکھا ہے۔ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی اللہم فشفع فی، حضرت حضور نے اسے فرمایا کہ تو دعا کر کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں اللہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، سادہ ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اے اللہ مجھے اس سے کیا کر دے، شفا عطا فرما دے، اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کا وسیلہ پیش کرنا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا وسیلہ پیش کرنا، اور پھر اس سے کے ذریعے کیا کرنا، دعا مانگنا۔ اب یہاں پہ انہوں نے مختصر روایت کی ہے، اس کا دوسرا طرق جو طبرانی کے اندر ہے اور دیگر کتب کے اندر ہے، اس کے اندر معجم الکبیر اور طبرانی کے اندر ہے، وہاں یہ ہے کہ صحابی رسول جو کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ اس نے دعا مانگی اور ہم حیران تھے کہ اس کے ہاتھ پہلے نیچے ہوئی ہیں، دعا پہلے قبول ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی، یعنی وہ جب واپس آیا تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے جس وسیلے کی خود تعلیم دی ہو وہ کیسے خلاف سنت ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ چند دلائل صرف نمونے کے طور پر، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، ہم نے تو رات جاگ کے یہ ساری تیاری کرنی ہوتی ہے، میں تو رمضان شریف میں پورا نہیں سوتا، ٹھیک ہے نا جی، ایک بندے نے تو صرف بات کر دینی ہوتی ہے کہ جناب مولوی صاحب ٹائم زیادہ لے لینا، لیکن مولوی صاحب جڑے سے تیاری کرنی ہوتی ہے اس واسطے ساری رات لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ فلاسفر جو ایک آدھ بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مطلب ہے کہ وہ جی فلاں بات نہ کریں اور فلاں کریں، ہیں جی، اب مرزے کے جو ہیں وہ حمایتی ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دیں گے کہ کوئی مرزے کے حوالے سے یہ کہے مجھے کہ بھائی مرزے کا ذکر نہ کریں، تو اس سے پوچھیں گے بھی آپ مرزا آپ کا کیا لگتا ہے؟ جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، اس نے کہا نبی پیشاب نہیں روک سکتے، ولیوں کے بارے میں ایسا تھا بکواس کیا آپ سوچ نہیں سکتے، انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، اور جب ہم ان کو علمی جواب دیتے ہیں بڑے پیار سے مرزا صاحب کہتے ہیں، چھوٹے مرزا، اتنا بندہ پیار کرتا ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب، ہم ادب سے بے ادبی کرتے ہیں نا، ہمارا تو مجبوری ہے کہ ہم زبان غلط استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہمارے منصب کا تقاضا ہے، ان کا تو کوئی منصب ہے ہی کوئی نہیں، تو جواب دینے کا حق تو ہمیں دے نا بھائی، کم از کم۔ ہاں جی، یہ سب سے زیادہ خراب اس بندے نے کام کیا ہے جس نے یہ کہا کہ جب دیوبندی پیدا شروع ہوئے تو علماء نے جواب دینے کو جی دفعہ کرو جی ساڑھا انہوں نے رکھے ہے جی، اہل حدیث پیدا ہونے شروع ہوئے تو کہا جی دفعہ کرو جی ساڑھا انہوں نے رکھے ہے جی، جس کو جواب دیتے وہ ساڑھا کیا ہے جی دفعہ کرو جی، یہ دفعہ کرنے والے بندے نے کیا کیا ہے، سب سے زیادہ کام خراب کیا، اور سارے بندے پہلے سنی تھے، انہی سے ہم سے ہی تنی سارے پیدا ہوئے، یہ کیا ہیں صرف اور صرف سنی ہی زیادہ ہیں، باقی کیا ہیں سارے یہ تنی ہیں، جس نے کوئی ادھر منہ کر لیا کسی نے ادھر منہ کر لیا۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ یہ وقت کی پابندی کرے، لیکن کم از کم اتنا تو دیکھے نا کہ ساری رات جاگ کے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں ایک لمحہ بھی سونے کا ٹائم نہیں ہے، پوری رات جاگنا پڑتا ہے، پھر جا کے ایک میں تو اس میں کوئی بم تو نہیں لگا ہوتا کہ 15 منٹ کے اوپر ہو گیا تو وہی ہو گیا، ذہن میں سوار ہو کہ بھائی 15 منٹ اوپر ہو جائیں گے تو بندے نس جا سن، تو اتنے نازک نہ بنو، ٹھیک ہے، کوئی اپنے دل میں مضبوطی پیدا کرو، ہمیں جہلم میں کام کرنا ہے، اور جہلم کو ہم نے کیا کرنا ہے، پاک کرنا ہے، جہلم کو پاک کرنا ہے پلیدوں سے، سارے یمید اللہ الخبیث من الطیب، ٹھیک ہے جی، جدا کرنا ہے پاک کو پلید سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تو اس لیے آپ احباب پوری دل جمی کے ساتھ تشریف رکھا کریں اور پوری محبت کے ساتھ تشریف رکھا کریں اور اپنے ساتھ ساتھی لے کے آیا کریں، اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔